السلام علیکم ناظرین، آج کے میرا نقطہ نظر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ کل جو بات ہم نے کی پرسوں برہان وانی کے حوالے سے، یقیناً حریت اور مزاحمت اور پھر ادب، ان تینوں کا بہت گہرا تعلق ہے، اور آج بھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، یقیناً آپ میرے ان دو لفظوں سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے شاعری پہ، ادب پہ، اور بالخصوص میں ایک ایسے پاکستان کے صوبے بلکہ اس شہر کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، اس کے ایک نوجوان لکھاری کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو شہر گزشتہ اگر ہم دیکھیں 3 ڈیکیڈ سے جو ہے وہ لہو لہان ہے، وہاں پہ فرقہ واریت اور بہت سارے چیزوں کے حوالے سے جو ہے دہشت گردی کے بہت بڑے عناصر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ میری مراد کوئٹہ سے ہے، اور کوئٹہ سے نئے لکھنے والے ہمارے دوست ہیں خیام ثنا، جو اردو غزل کی بہت توانا آواز ہیں، نظم کی بہت توانا آواز ہیں۔ ناولٹ بھی ایک ان کا جو ہے وہ چھپ چکا ہے، 2.5 دن محبت کے، اور ناول ایک ان کا آنے والا بھی ہے۔ آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، ان کی کتاب ہے چیختے سائے، اس کے حوالے سے 2 ان کے شعری مجموعے سامنے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو جب ہم کسی بھی شاعر کے حوالے سے بات کرنے لگتے ہیں تو اس کی شعری کائنات میں داخل ہونا پڑتا ہے، اس کا جو شعری ٹرانس ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، اس کے خیالات کے ذریعے اس جگہ میں جہاں وہ موجود ہے، جس کو وہ سامنے لے کر آنا چاہ رہا ہے، اس چیز کو کھولنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے۔ غزل کی تعریف، موجود غزل یا آئندہ زمانے کی غزل، آئندہ دنوں کی غزل، اس پہ تو بہت سارے مباحث چل بھی رہے ہیں۔ بعد طبیعاتی غزلیں اور طبیعتی غزلیں، جدید غزلیں، جدید ترین غزلیں، لہجے بنائے جا رہے ہیں، بگاڑے جا رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ غزل نے حیات میں ہونے والے کسی تجربے کو قبول نہیں کیا۔ بات جو جب آتی ہے تجربے تو خیال کی سطح پہ جو بات کی جاتی ہے، جو تجربہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ اس نے غزل کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ خیام ثنا کی بھی اگر بات کروں تو اپنے منظرنامے سے جڑا ہوا جو بھی قلمکار ہوتا ہے، اس کا لکھا ہوا زمانوں پہ، صدیوں پہ محیط ہوتا ہے، اور جو فنکار اپنے عہد سے کٹ کر جیتا ہے، کٹ کر لکھتا ہے، اس کو اس کا عہد بھی قبول نہیں کرتا۔ آئندہ آنے والے زمانے کیا کریں گے؟ خیام ثنا کے ہاں اس مجموعے کے اندر بنیادی طور پر جو چیزیں مجھے دیکھنے میں آئیں، ملیں، اس میں اس کے جو سامنے ہو رہا ہے وہ بھی، آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا ہوگا اور جو اس سے پہلے گزر چکا ہے وہ سب موجود ہے، دھڑکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، سانس لیتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے شعری کینوس پر جو تصویریں بن رہی ہیں، جو لفظ سامنے آ رہے ہیں، وہ تخلیق مکمل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ تخلیق لہو لہان ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کی ردائف کے حوالے سے بات کروں گا۔ اس کی غزلوں کی جو ردیفیں ہیں وہ بڑی منفرد، اور پھر اس کتاب میں نے یہ دیکھا کہ ایک ردیف کے ساتھ اگر ایک غزل شروع ہوئی ہے تو وہ اسی ردیف کے ساتھ 3 4 5 غزلیں چل رہی ہیں۔ ایک بڑی بات ہے یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نوجوان لکھاری کے ہاں اتنا ٹرانس میں رہنا اور ایک اس پوری کیفیت کو لے کر چلنا، میرے خیال سے جب وہ ردیفے میں یہاں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ ٹرانس کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اس پہ میں بات بھی کروں گا آپ کے ساتھ۔ میں نے یہ نہیں دیکھا، اس کے بعد میں کی ردیف دیکھنے میں آ رہی ہے، پرندوں کی ردیف دیکھنے میں آ رہی ہے، خاموشی کی ردیف دیکھنے میں آیا ہے، سایہ کی ردیف دیکھنے میں آ رہی ہے، سائے کی ردیف دیکھنے میں آ رہی ہے، چیختا ہے، شک ہے، گلیوں میں، پھر ایک بڑی منفرد ردیف ہے موم بتی، اور اس میں 3 سے 4 غزلیں بھی ہیں، اور وہ غزلیں بھی مکمل طور پر مجسم ہوتی موم بتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تو انفرادیت شعوری سطح پر بھی لانے کی شعر میں جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے۔ یہ ایک شعوری سطح پہ کوشش ہے، اور جس پہ خیام ثنا میرے نزدیک بہت کامیاب ہوا ہے، اور اس کے کوئٹہ کے جو ان کے ساتھ کے معاصر ہیں ان میں ایک بڑی منفرد اور طاقتور آواز یہ بنی ہے۔ اس میں پھر ان کے ہاں جو چیزیں، جو مضامین کی سطح پر جو تلازمات ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جو استعارے آ رہے ہیں، اس میں رات کا جو استعارہ ہے، رات کو جو تلازمہ ہے، وہ بالکل پوری شد و مت کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ کوئٹہ کے حالات بھی ہیں، بلوچستان کے حالات بھی ہیں، ملکی حالات بھی ہیں۔ دیا بھی ہوا کا جو تلازمہ ہے، جو استعارہ ہے، وہ بھی پورا آتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر اداسی ہے، یاد ہے، ہجر ہے، وصال ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام جو ذائقے ہیں وہ سب انسانوں کے ہاں ایک جیسے ہیں، بات صرف ٹریٹمنٹ کی ہے، کیونکہ موجودہ جو عہد ہے بقول مرشد عباس تابش کے کہ غزل اس وقت جو کہی جا رہی ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے، وہ اسلوب ہے، وہ استعارہ ہے۔ میں اب بات کروں گا ان کی کتاب میں، ان کی شاعری میں جو مجھے دوسری منفرد چیز دکھائی دی وہ یہ ہے کہ شاعر زبان بناتا ہے۔
ان کے ہاں زبان بنتی دکھائی دے رہی ہے. کیسے بنتی دکھائی دے رہی ہے, اس میں اضافہ ہوتا کیسے دکھائی دے رہا ہے؟ جیسا کہ ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ اکثر ہمارے جو یہاں پنجاب کے لکھنے والے نوجوان ہیں, جو دوست ہیں, وہ پنجابی الفاظ گاہے گاہے لے آتے ہیں, لیکن اس پوری کتاب میں مجھے سینکڑوں بلوچی کے لفظ ملے ہیں, اور مجھے ان لفظوں سے بڑی اپنی اپنائیت سے بھی محسوس ہوئی, بڑی آشنائی بھی ہوئی, کیونکہ ان کو ٹریٹ ایسے کیا گیا ہے جیسے کہ حتم خزاں کو کہتے ہیں, تاس گلاس کو کہتے ہیں, اور یہ کافیے کے طور پر آیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے آیا ہے. اسی طرح یاد کو کہتے ہیں. پھر یہاں پہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کوئٹہ کو بلوچی زبان میں شال کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے پیدراک انہوں نے اپنے گاؤں کا نام وہ بھی کافیے کے طور پر لے کر آئے ہیں. شاگ جھولے کو کہتے ہیں, واب جو ہے وہ خواب کو کہتے ہیں. اسی طرح دد درندہ اور بہت سارے ایسے الفاظ دیکھنے میں آئے, اور یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی نئی بات ہے کہ انہوں نے ان الفاظ کو ساتھ ملا کر ایک نئی فضا جو ہے وہ کریٹ کی ہے. پھر ان کے ہاں کچھ تراکیب نئی بنتی دکھائی دے رہی ہیں. خستہ نیندیں, خواب کا شانہ, دریا کی جھونپڑی, یہ بالکل نئی تراکیب ہیں. میں ان کے اشعار کی جانب بڑھوں گا, اس پہ آپ سے ان کے کچھ اشعار آپ تک پہنچاتا ہوں, اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کہ سنا ہے رات کے اس پار کوئی جنگل ہے, جہاں پہ خواب کے سائے میں نیند اگتی ہے. بالکل ایک نئی ٹریٹمنٹ ہے, نیا خیال ہے, اور اس کا برتاؤ اور اس کا سبھاؤ, اس پہ مجھے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نیا خیال اپنی زمین, اپنی لفاظیت, اپنی بہور, اپنا پورا منظرنامہ, پورا سیٹ اپ ساتھ لے کر آتا ہے, اسی لیے وہ نیا ہوتا ہے. زمین کا دیکھ کر منظر فضا میں آگ لگی, دھواں بنانے لگا آسماں پہ تصویریں. اب اپنے شہر کا منظرنامہ اس سے بہتر یہ میرے خیال سے اس سے پہلے کسی نے نہیں کہا ہوگا. کوئٹہ میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. پھر تیری یاد کی سرخ سولی پہ اب بھی بدن کانپتا اور سر چیختا ہے. ایک بالکل یاد اور ہجر کی جو کیفیت ہے اس کی ٹوٹل نئی ٹریٹمنٹ ہے, اور اذیت کو بدن کا کانپنا اور سر کا چیخنا, یہ بالکل ایک نئی ٹریٹمنٹ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے. اور پھر اب یہ شعر دیکھیے گا کہ ایک مدت سے میرے ہمسائے نیند جیبوں میں لے کے پھرتے ہیں. بہت سارے اشعار میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں, ان پہ میں بات بھی کروں گا, لیکن آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کہ مصداق کی چند اشعار ہی کافی ہیں. خیام سنا کی نظموں پہ بھی الگ سے میں کسی دن بات کروں گا. غزل کے اندر ہی اگر میں رہوں اور اپنی بات کو وائنڈ اپ کروں تو وہ یہی بنتی ہے کہ خیام سدا جدید اردو غزل کا, اور بالخصوص کوئٹہ کے منظرنامے سے ابھرنے والی بہت طاقتور آواز ہے, جس نے بہت کم وقت میں اپنے منفرد تلازماتی اور اس کے ساتھ شعری اسلوب اور اپنی ایک جو اس نے شعری کائنات بنائی ہے, اس میں نہ کاری کو لے کر صرف داخل ہوتا ہے بلکہ اس کو مسلسل ٹریول کرواتا ہے. اور کاری جب اس کی شعری کا سب سے جو اچھی بات ہے خیام سنا کی, جب اس کی شعری کائنات میں آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو بالکل بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کسی بھی تخلیق کار کی. خیام سنا کے لیے بہت ساری دعائیں, بلوچستان کے لکھنے والے دوستوں کے لیے بہت ساری دعائیں, نیک تمنائیں. لکھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے, اور میری یہ ویڈیو بلوچستان کے جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں ان سب کو سلام, اور گزارش یہ ہے سخن کے تازہ شمارے کے لیے اپنی تخلیقات بھی ارسال کریں. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پاکستان کا خیال رکھیے گا, ارد گرد کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.